الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الى اہلها، کہ تم ادا کرو امانتوں کو ان کے اہل کی جانب. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، یہ کہ فیصلہ کرو تم انصاف کے ساتھ. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت اچھا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ النساء کا 8واں رکوع آیت نمبر 58 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ النساء میں اصلاح معاشرہ کے بڑے سنہری اصول اور قوانین اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، جن پر عمل کرنے سے ایک منظم اور پرامن معاشرہ تشکیل پاتا ہے. بعض قوانین جن کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہے، بعض وہ قوانین جن کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی سے ہے. مفسرین فرماتے ہیں یہاں سے جو آج کا ہمارا سبق ہے، احکامات سلطانیہ، یعنی وہ احکامات جن کا تعلق حکومت سے ہے یا مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے ہے، ان کا بیان شروع ہو رہا ہے. جن میں سے آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں 2 باتوں کا حکم دیا گیا ہے. پہلی بات کہ امانت حقدار کو لوٹائی جائے، جو جس کا اہل ہے اس کو وہی عہدہ دیا جائے. اور دوسری بات کہ فیصلہ کیا جائے تو انصاف اور عدل کا کیا جائے، فیصلے میں ظلم نہ کیا جائے. چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم لوٹاؤ امانتوں کو ان کے اہل کی جانب.
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حکومتی عہدے حقدار کو دیے جائیں، کسی تعلق دار کو نہ دیے جائیں، کسی رشتہ دار کو نہ دیے جائیں، بلکہ جو حقدار ہے، جو اہل ہے، اس کو دیے جائیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا اور آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب امانتیں ضائع کی جائیں۔ اس نے کہا جی یا رسول اللہ امانتوں کے ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر ذی اہل، جب معاملات نااہلوں کے حوالے کر دیے جائیں کہ سمجھو امانتیں ضائع ہو گئی ہیں اور اب قیامت آنے والی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل تو اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ عہدے تعلق کی بنا پر ملتے ہیں یا رشوت اور مال دے کر دیے جاتے ہیں، وہ اہل اور حقدار والی بات تو رہی کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے ملک کا نظام درہم برہم ہے، کہیں عدل اور انصاف نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک سیٹ پر بیٹھا ہے، وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے، اس کو جانتا ہی نہیں ہے، تو نظام کہاں صحیح ہوگا؟ کہنے والے نے کہا تھا گرگ امیراں سگ وزیراں موشرا در دیواں کنند، ای چنی ارکان دولت ملک را ویراں کنند، کہ نااہل جب دفتروں میں بیٹھیں گے تو پھر ملک تو ویران ہی ہوگا نا، پھر ملک کا نظام تو برباد ہی ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امانتیں ضائع کی جائیں گی یعنی نااہلوں کو دی جائیں گی، سمجھو پھر قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں لا ایمان لمن لا امانت له، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں ہے۔ اور بڑی مشہور حدیث ہے آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، اور امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے المجالس بالامانہ، مجلس کی بات بھی امن ہے، وہ بھی امانت ہے۔ ایک انسان 2-4 بندے بیٹھ کر ایک بات کرتے ہیں اور وہ راز کی بات ہے تو اگلے آدمی کو اجازت کے بغیر آگے پھیلانے کی اجازت نہیں ہے، اگر پھیلائے گا تو امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے کسی معاملے میں تو وہ بھی امانت دار ہے، وہ بھی اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے ٹھیک مشورہ دے اور اس مشورے میں کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ بعض دفعہ لوگ جان بوجھ کے غلط مشورہ دے دیتے ہیں، فرمایا کہ وہ بھی خیانت کرنے والا ہے جس نے غلط مشورہ دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی جو دور تھا آپ کو بڑی تکالیف اٹھانا پڑی نا، بڑی مخالفت ہوئی، یہاں تک کہ عثمان بن طلحہ جو بیت اللہ کے چابی بردار تھے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دروازہ کھولو تاکہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں، تو عثمان بن طلحہ نے 2 ٹوک جواب دیا تھا کہ شاید ہر ایک کے لیے کھولا جا سکتا ہے لیکن آپ کے لیے نہیں کھولا جا سکتا، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابی میرا رب میرے ہاتھ میں دے گا، پھر جس کو میں چاہوں گا اس کو دوں گا۔ اس نے اس بات کو بڑا عجیب سمجھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فتح مکہ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سارے سردار پکڑے گئے تو عثمان بن طلحہ کی طرف پیغام بھیجا کہ جلدی چابی لے کر آؤ۔ اب تو وہ کانپتے آئے کہ جناب ایسا نہ ہو کہ اب مجھے سزا بھی ملے، اور اس نے آ کر چابی آپ کو پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لے لی اور آپ نے اس کو یاد بھی دلایا کہ وہ دن یاد ہے جس دن میں نے کہا تھا کہ تالا کھول اور تو نہیں کھول رہا تھا، تو میں نے کہا تھا نا میرا رب یہ چابی میرے ہاتھ میں دے گا۔
اس نے کہا جی بالکل یاد ہے۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ اس طرح بھی کر سکتا تھا کہ عثمان فوت ہو جاتا، اس کی اولاد میں کسی کے پاس چابی ہوتی، پھر بھی نبی پاک کے پاس آ جاتی، بات تو اللہ کے نبی کی پھر بھی پوری ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کے ہاتھوں سے دلوائی۔ اچھا، اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ، ان کی تمنا یہ تھی کہ یہ چابی ہمیں دی جائے۔ کیوں؟ بیت اللہ کی چابی کا پاس ہونا یہ بڑی عظمت اور بڑی سعادت والی بات تھی نا، کہ جو بیت اللہ کا چابی بردار ہے اس کے پاس اس کی بڑی شان تھی۔ ان حضرات کی یہ خواہش بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تالا کھولا، آپ نے بتوں کو نکالا، آپ نے وہاں نماز پڑھی۔ بارکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، آپ نے عثمان ہی کو بلایا، اور یعنی کئی صحابہ کی خواہش تھی کہ چابی ہمیں ملے، لیکن آپ نے انہی عثمان بن طلحہ کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چابی واپس لے لو، اور ساتھ آپ یہ بھی آیت پڑھ رہے تھے جو ابھی ہمارا سبق ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، فرمایا اللہ کا حکم یہ ہے کہ امانت اس کے اہل کی طرف لوٹا دی جائے، اور پھر فرمایا یہ چابی تمہارے پاس رہے گی اور وہ ظالم ہوگا جو تم سے چابی چھینے گا۔ آپ نے واپس انہی کو لوٹا دی۔ آج بھی چابی انہی کی خاندان کے پاس ہے بیت اللہ کی۔ تو بہرکیف جو جس کا حق ہے اس کی طرف لوٹانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا حکم، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، حاکم بنو تو انصاف کا فیصلہ کرو۔ کیسا فیصلہ کرو جی؟ ظلم کا فیصلہ نہ کرو، کسی کا حق ضائع نہ کرو، کسی کا حق مارو نہیں، بلکہ جب بھی فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کا فیصلہ کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کل میں نے بھی اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، آج میں کسی کا حق ماروں گا، ایسا نہ ہو کل میں پکڑا ہوا ہوں۔ ان تحکموا بالعدل، انصاف کا فیصلہ کرو۔ عدالت کا جب ذکر آتا ہے تو عمر کا تذکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پہ آتا ہے اس امت میں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ویسے بھی آپ جانتے ہیں آج کل ان کی شہادت کا تذکرہ ہے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عادلانہ فیصلے تو کئی ہیں، ان میں سے ایک آپ کو سناتا ہوں۔ جبلہ بن ایم جس نے ایمان قبول کیا، آواز سمجھ آ رہی؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ ایک گزارش پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں، پھر بھی گزارش کرتا ہوں، ساتھی سامنے بیٹھنے کی کوشش کیا کریں بجائے سائڈوں کے۔ اب سائڈ والے ساتھی نظر نہیں آتے، ایسے کوفت سی ہوتی ہے، سامنے والے ساتھی ماشاءاللہ صحیح نظر آتے ہیں۔ کوشش یہ کیا کریں کہ ساتھی سامنے بیٹھنے کی کوشش کیا کریں۔ ویسے بھی اہل جنت کی صفات میں ہے متقابلین، جنت آمنے سامنے جنتی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، جنتی طرف پہ بیٹھا کریں۔ اب یہاں سے جھک کے پچھلے ساتھیوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اقبال صاحب تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ اچھا، بارکیف جبلہ بن ایم مسلمان ہو گیا، ایک شہزادہ تھا، اور جب وڈیرے لوگ ایمان قبول کرتے ہیں تو ان کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک حلقہ ہوتا ہے، اثر و رسوخ ہوتا ہے، لوگ ان کی بات ماننے والے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اور کئی لوگ ایمان کی طرف آ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی نا تو آپ بڑے خوش ہوئے۔ جب وہ مسلمان ہو کر مدینہ کی طرف آ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر اس کا استقبال کرنے کے لیے گئے، بڑی اعزاز کے ساتھ لے کر آئے۔ پھر جب وہ عمرے کے ارادے کے ساتھ مکہ روانہ ہوا تو حضرت عمر بھی اس کے ساتھ تشریف لے گئے، اور بڑے عزت اور بڑے احترام کے ساتھ آپ نے اس کو رکھا تاکہ اسلام کی دعوت مزید پھیلے گی ان کے ملک کے اندر۔ اچھا، اب وہ طواف کر رہا تھا اور یہ وڈیرے لوگ بڑی بڑی چادریں پہنتے تھے، تو لوگوں کے ذہن میں، خصوصاً غریب لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ دیکھے تو صحیح کون ہے وہ شخص جس کا استقبال کرنے کے لیے عمر بھی گیا تھا۔ اب لوگ اس کے قریب ہوں دیکھنے کے لیے، محمود صاحب ادھر تک انہوں نے ایک وقت، تو اس دوران کیا ہوا کہ ایک بدو غریب کی اب پاؤں اس جبلہ کی چادر کے اوپر آ گیا۔ جب اس کی چادر کے اوپر آیا تو غریبوں اور غلاموں کو تو یہ بڑے لوگ قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتے تھے،
اس کا پاؤں جب اسی چادر پر آیا اس کو غصہ آیا اور اس نے زور کے ساتھ ایسا کس کے مکہ مارا اس کی ناک پر غریب آدمی کی کہ ہڈی ٹوٹ گئی اس کی۔ اب اس نے کہا کہ میں تو امیر المومنین کو بتاؤں گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس شہزادے کے دماغ میں یہ بات تھی کہ عمر مجھے کیا کہیں گے، وہ تو میرا استقبال کرنے کے لیے مدینہ سے باہر گئے تھے، وہ تو مجھے بڑا پروٹوکول دے رہے تھے، وہ تو مجھے اعزاز کے ساتھ یہاں لے کر آئے، عمر نے مجھے کیا کہنا ہے، اور خاص کر اس بدو اور غلام کے مقابلے میں مجھے کچھ کہیں گے، یہ کیسے ہوگا۔ خیر اس کو عمر کا استقبال تو پتہ تھا، عمر کا عدل نہیں پتہ تھا۔ وہ غریب بدو گیا امیر المومنین کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جا کے اس نے بتایا کہ میرا پاؤں آیا اس کی چادر پر غلطی سے، اور اس نے مجھے مار کے میرا ناک ہی توڑ دیا، خون بہہ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بے چین ہو گئے، ظلم ہوا ہے اور ایک غریب پر ہوا ہے، اور آپ نے حکم دیا کہ فوراً اس شہزادے کو پکڑ کے میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ اب وہ شہزادہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے پکڑنے کا آرڈر آئے گا۔ خیر اس کو پکڑا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور آپ نے اس کو بدو کے ساتھ، اس غریب کے ساتھ کھڑا کیا سامنے، کہ مدعی اور مدعا علیہ سامنے کھڑے ہو جائیں، جس نے دعویٰ کرنا ہے وہ بھی، جس کے خلاف دعویٰ ہے وہ بھی، کوئی خاص نہیں کہ تم ادھر بیٹھ جاؤ اور تم بات کرو، نا، دونوں کو سامنے کھڑا کیا۔ اب وہ شہزادہ جو اس غریب بدو کو اپنے قریب سے بھی نہیں گزرنے دیتا تھا، اب اس کے سامنے ساتھ کھڑا ہونا پڑا اس کو۔ خیر آپ نے پوچھا تو نے کیوں اس کو مارا ہے؟ نے کہا جی اس نے پاؤں رکھا تھا میری چادر پر۔ آپ نے فرمایا ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا، تم نے کب سے ان کو غلام بنا کر پیٹنا شروع کر دیا ہے؟ اگر غلطی سے آ بھی گیا تھا پاؤں یا جان بوجھ کر ہی اس نے رکھا صحیح، اس کا یہ سزا ہے کہ جناب تم مار مار کے ہڈیاں توڑ دو اگلے کی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ابھی تیری ناک کی ہڈی کو ادھر ہی توڑ دیا جائے، لیکن چونکہ تو نو مسلم ہے، تجھے ابھی اسلام کے عادلانہ نظام کا پتہ نہیں ہے، اس لیے تجھے کل تک مہلت دیتا ہوں، اس سے معافی مانگ، اگر یہ تجھے معاف کر دے یہ غلام تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر اس نے معاف نہ کیا تو کل اس وقت یہاں پہ تیرے ناک کی ہڈی کو توڑ دیا جائے گا۔ اب جناب وہ غریب آدمی غلام سے معافی مانگے، وہ شہزادہ ہو کر معافی مانگے، اس کو تو چین ہی نہ آئے، سوچے میں اس سے معافی مانگوں جس کو دیکھنا نہیں چاہتا، میرا یہ مقام، میرا یہ مرتبہ، اور کہاں وہ غلام، اس سے میں معافی مانگوں۔ بالآخر رات کے وقت وہ چھپ کر کے بھاگ گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ جس کے استقبال کے لیے عمر مدینہ سے باہر گئے ہو، جب وہ چھپ کر کے بھاگا ہوگا تو کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ دوسرے دن پھر محفل لگائی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا۔ دربار کیا تھا؟ یعنی وہ افراد اکٹھے ہوئے، ہاں جی وہ کدھر گیا؟ پتہ چلا جی وہ تو کہیں چھپ کر کے بھاگ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسوس ہوا، آپ نے سر پکڑا، گردن جھکائی جیسے بندہ افسوس میں کرتا ہے، سناٹا چھا گیا۔ ایک بندے نے کہا امیر المومنین کاش کہ آپ تھوڑی نرمی کرتے اس کے ساتھ، اتنا سخت فیصلہ نہ کرتے تو ایک شہزادہ جو مسلمان ہوا تھا اس کی وجہ سے کتنا فائدہ ہوتا، دین پھیلتا پورے علاقے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا میرا بھی دل یہی چاہتا تھا کہ نرمی کروں، اس کے ساتھ سختی کرنے کا دل میرا نہیں چاہتا تھا، اندر سے دل میرا بھی یہ چاہتا تھا کہ نرمی کروں۔ پھر میں نے سوچا رب کی عدالت بڑی سخت ہے، جب اللہ کی عدالت میں جاؤں گا رب کہے گا عمر تجھے میں نے خلافت عطا کی تھی، اور جب غریب آدمی کا معاملہ آتا تھا، مقابلے میں شہزادہ آتا تھا، تو اس کو دیکھ کر نرمی کر لیتا تھا اور غریب کے حق میں انصاف کا فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ بس رب کی عدالت کا سوچ کر عمر ڈر گیا، اور عمر نے کہا تو انصاف کا فیصلہ کر،
باقی ایمان کہاں پھیلے گا، اسلام کہاں نہیں پھیلے گا، یہ پھر رب کے کام ہیں۔ میں نے استقبال اس لیے اس کا کیا تھا کہ شاید اس کی وجہ سے اسلام کی تبلیغ عام ہوگی۔ میں مکہ اس کے ساتھ اس لیے آیا تھا کہ اس کی وجہ سے اسلام عام پھیلے گا۔ میں نے اتنی عزت اس کو اس لیے دی تھی کہ اس کی وجہ سے اسلام پھیلے گا، لیکن جب بات انصاف کے فیصلے کی آئی پھر میں نے انصاف پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ میں نے کہا عمر تو فیصلہ انصاف کا کر، باقی پھر رب جانے اور رب کا کام جانے۔ چنانچہ مجھے فخر ہے کہ قیامت والے دن میں رب کے سامنے پیش ہوں گا تو مجھے اللہ یہ نہیں کہے گا کہ عمر تو نے انصاف کا فیصلہ نہیں کیا تھا، اور جب میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا خلیفہ بنا ہوں ان کے سامنے پیش ہوں گا تو پھر بھی مجھے شرمندگی نہیں ہوگی کہ میں نے ایک غریب آدمی کے ساتھ ظلم کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ شہزادے کو دیکھ کر بھی میں نے عدل کا ہی فیصلہ کیا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان انصاف کا فیصلہ کرو، اور کسی طرف جھکاؤ نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، فیصلہ ہو تو کیسا ہو؟ انصاف کا فیصلہ۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن جب عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ جن کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے ان میں پہلا شخص وہ ہوگا امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، جس نے فیصلہ کیا تو انصاف کا کیا۔ ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ اختیارات ہوتے ہیں، وہ کبھی ایسا فیصلہ نہ کرے جس سے دوسرے کا حق ضائع ہو، کبھی ایسا فیصلہ نہ کرے جو انصاف کے خلاف ہو۔ جب انصاف کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں آتی ہیں۔ بڑی مشہور مثال، بس بات ختم کرتے ہیں۔ ایک آدمی جو بادشاہ تھا وہ ایسی سیر کے لیے نکلا تو ایک باغ کے قریب سے گزرا، دیکھا بڑا خوبصورت باغ ہے، اندر ایک مالی پھر رہا ہے، اس کے پاس گیا اور اس کو کہا پیاس لگی ہے، اناروں کا باغ ہے، کوئی انار ہی نچوڑ کے شربت ہی پلا دے۔ اس نے جناب انار توڑا اور آدھا انار نچوڑا تو گلاس بھر گیا، پیالہ بھر گیا۔ اس نے بادشاہ کو پیش کیا، اسی طرح پھر دوسرا آدھے کے ساتھ دوسرا پیالہ بھر گیا، وہ پیش کیا۔ اس کو پتہ نہیں کہ بادشاہ ہے۔ اب بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو بڑا زبردست باغ ہے، اس میں تو بڑے فٹ انار ہیں، آدھے ہی انار کے ساتھ پورا پیالہ بھر جاتا ہے، واپس جاؤں تو اس کا بندوبست کرتا ہوں، کوئی آرڈر دیتا ہوں۔ اب جناب ابھی یہ سوچ رہا تھا، آرام کر رہا تھا، کیونکہ اس کا جوس بڑا مزیدار تھا، کہنے لگا یار اور نہیں پلاتے؟ اس نے کہا جی اور بھی پلاتا ہوں۔ وہ اور انار توڑ کر لایا، اس نے پورا انار نے تھوڑا پیالہ نہ بھرا، پھر جناب وہ دوسرا لے کر آیا۔ بادشاہ حیران ہو کر پوچھا، اس نے کہا یار پہلے تو آدھے انار کے ساتھ بھر گیا تھا، اب تو نے پورا انار نے تھوڑا پھر بھی نہیں بھرا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جی بس وجہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پر میرے خیال میں وجہ شاید یہ ہے کہ جب بادشاہ ظالم ہو جاتے ہیں نا پھر اللہ برکتیں اٹھا لیتے ہیں۔ لگتا ہے ہمارا بادشاہ ظالم ہو گیا، اس نے کوئی ظلم کی ہے، اب اس کو یہ نہیں پتہ کہ یہی ہے۔ اب اسے اندر سے سمجھ تو بات آ گئی کہ ظلم تو واقعی میں نے کیا تو نہیں ہے، لیکن نیت کر لی ہے کہ واپس جاؤں گا، اس باغ کا بندوبست کرتا ہوں۔ اب اس نے دل ہی میں توبہ کی کہ توبہ استغفر اللہ، یہ ارادہ کینسل کر دیا، اور اس نے کہا یار اب ذرا توڑ۔ اس نے پھر توڑا، پھر جناب اسی طرح آدھے گلاس کے ساتھ بھر گیا، آدھے انار کے ساتھ۔ اس نے کہا اب کیوں بھر گیا؟ اس نے کہا کیا پتہ اس نے توبہ کر لی ہو جی، کیا پتہ اس نے ظلم چھوڑ دیا ہو، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں نا۔ اس نے ظلم چھوڑ دیا ہو تو اللہ نے برکت لوٹا دی ہو۔ شاید یہ مثال ہی ہو، لیکن اس مثال سے یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے نا بات کہ جب ہم انصاف کے فیصلے چھوڑ دیتے ہیں اللہ بھی اپنی رحمتیں موڑ لیتے ہیں، اور جب انصاف کے فیصلے ہوتے ہیں پھر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، پھر برکتیں آتی ہیں، پھر خیریں آتی ہیں، پھر بھلائیاں آتی ہیں۔ عدل کا فیصلہ اور انصاف کا فیصلہ میرے لاکھ سجدوں اور لاکھ نفلوں پہ بھاری ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ، بے شک اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے نا یہ بہت اچھا حکم دیا ہے، رب کے حکم سے زیادہ اچھا حکم کوئی نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے،
دیکھنے والا بھی ہے، وہ ہر ایک کی فریادوں کو بھی سنتا ہے، ہر ایک کے فیصلوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم لوٹاؤ امانتوں کو ان کے اہل کی جانب، وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ، اور جب فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، فیصلہ انصاف کے ساتھ کرو، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت اچھا ہے جو تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔